السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل آس پاس کی کہانی ایک سنسنی خیز موڑ لیتی ہے۔ عرشی رات کے اچانک خوف زدہ ہو جاتی ہے جب اسے گھر میں چور ڈاکو گھس آتے ہیں۔ وہ فوراً اپنے والد کو فون کرتی ہے مگر وہ کال نہیں اٹھاتے۔ بے بسی کے عالم میں وہ اپنی سوتیلی ماں کو کال کرتی ہے اور اس کا نمبر مانگتی ہے، لیکن سوتیلی ماں فوراً ناراض ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اتنی رات کو فون کیوں کر رہی ہو، کوئی مصیبت تو نہیں آ گئی۔ عرشی بے حد پریشان ہوتی ہے، مدد کی منتظر ہوتی ہے، مگر سوتیلی ماں بجائے ہمدردی کے غصے سے کہتی ہے کہ یہ اپنی مصیبتوں سے خود نپٹے، میں تو سونے لگی ہوں۔ یہ کہہ کے وہ فون کال کاٹ دیتی ہیں اور سو جاتی ہیں، جبکہ عرشی تنہا اپنی بے بسی کے عالم میں رہ جاتی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو حالات مزید پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ شگوفہ نہایت غصے میں عرشی کے گھر آتی ہے اور دھاڑے مارتی ہے، ہمارے گھر میں ڈاکو آ گئے، چوری ہو گئی اور تم لوگوں میں سے کسی نے ہماری خیر خبر تک نہیں لی۔ جواب میں عرشی کے گھر والے بے پرواہی سے کہتے ہیں، ہمیں کیا پتا تھا۔ یہ سن کے شگفتہ مزید تیش میں آتی ہے اور سخت لہجے میں کہتی ہے، کم از کم کسی کو ہماری خیریت دریافت کرنے آنا چاہیے تھا۔ عرشی جو پہلے ہی مشکل میں تھی، اس موقع پہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اپنی ماں اور بہن کے ساتھ اسی گھر میں آ کر رہے گی۔ وہ غصے میں اپنی ماما سے کہتی ہے کہ ہم اب بہت ڈر گئے ہیں اور اب انوشی، میں اور ماما ہم تینوں یہاں پہ آ کے رہیں گے۔ یہ سنتے ہی اس کی سوتیلی ماں تیش میں آ جاتی ہیں اور غصے میں عرشی کے منہ پہ تھپڑ مار دیتی ہیں۔ وہ انتہائی سخت لہجے میں کہتی ہیں، خبردار، اگر آج کے بعد تم نے اس گھر میں آنے کی بات بھی کی، جہاں ہو تم لوگ وہیں پڑے رہو۔ یہ سب کچھ عرشی کا والد بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو روکنے کی بجائے خاموش کھڑا رہتا ہے۔ آخرکار عرشی کو گھر سے باہر لے جاتا ہے اور کہتا ہے، جس گھر میں تمہاری عزت نہیں ہے وہاں تمہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر سیام اس کو بڑا حوصلہ دیتا ہے۔ یہ جملہ عرشی کی زندگی میں ایک نیا موڑ پیدا کر لیتا ہے۔ اس کہانی کے بعد مزید جذباتی اور دلچسپ ہونے والی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عرشی اس بے عزتی کا سامنا کیسے کرے گی اور آگے کیا فیصلہ کرے گی اور اس کا انتقام کس طرح لے گی۔